خواتین و حضرات کی خدمت میں عارف کسان کی جانب سے السلام علیکم۔ آج 19 مارچ اور جمعرات کا دن ہے، اور آج یہاں سویڈن میں بلکہ بہت سے ملکوں میں چاند رات ہے، اور کل 20 مارچ جمعہ کے دن جو ہے وہ عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین کو جہاں جہاں بھی وہ یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں ان کو عید الفطر کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ یہ عید آپ سب کے لیے حقیقی خوشیاں لے کے آئے، اور عید کے موقع پہ ہم ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو ان خوشیوں کو اچھی طرح سے نہیں منا سکتے، ہم ان کا بھی خیال رکھیں۔ تو میری جانب سے جناب آپ کو عید کی دلی مبارکباد، اور آج کے ولاگ میں بہت اہم اپڈیٹس ہیں سویڈن سے، اور ساتھ ڈنمارک اور ناروے کی بھی خبر اس میں شامل ہوگی۔ وہ یہ کہ سویڈن میں جو ورک پرمٹ کا جو قانون تھا اس کے لیے جو تنخواہ تھی اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد سویڈن میں جو پرماننٹ جو ویزا ہوتا ہے ریزیڈنس پرمٹ، اس کے لیے سویڈش زبان کی جو شرط تھی اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ طے ہو گیا ہے، اس کی بات کریں گے۔ پھر یہ بات کہ سویڈن میں یونیورسٹیاں جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور جابز کم ہیں، تو یہ صورتحال کیا ہے، اور علاوہ ازیں سویڈن میں پچھلے سال 40,000 لوگوں کے ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ لیے گئے، اس کی تفصیل بھی آپ جان سکیں گے۔ اور پھر یہاں پہ جو بجلی سے چلنے والی گاڑیاں ان کی خریداری کے لیے حکومت کی جانب سے جو امداد کا پلان ہے اس پہ بات ہوگی۔ اور پھر یہ کہ اگر آپ پیزا کھانے کے شوقین ہیں تو پیزے کی قیمت جو ہے وہ ریسٹورنٹ پہ مختلف ہوگی اور گھر لے کے جانے کی مختلف ہوگی، وہ کیوں ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ ان تمام تر تفصیلات کی طرف جانے سے قبل چھوٹی سی بات یہ کہ کامیابی کے لیے صرف مسلسل محنت کافی نہیں ہوتی، بلکہ درست سمت میں مسلسل محنت جو ہے وہ چاہیے۔ تو اب چلتے ہیں جناب ہم ان تفصیلات کی جانب۔ تو سب سے پہلے یہ خبر کہ سویڈن کا جو اسٹیٹ بینک ہے رکس بینک، اس نے آج جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ یعنی شرح سود کو 1.75 پہ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 1.75 ہی رہے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ سویڈش پارلیمنٹ نے ورک پرمٹ کے لیے جو کم از کم تنخواہ تھی اس کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے، اور جو سویڈن کی جو ایوریج تنخواہ ہے، میڈین سیلری ہے، اب اس کا 90% ہونا چاہیے ورک پرمٹ لینے کے لیے، یا بعد میں جب ایکسٹینشن کی باری آئے گی۔ تو پہلے یعنی اس قانون کے بننے سے پہلے سویڈن کا ورک پرمٹ لینے کے لیے کم از کم تنخواہ ہونی چاہیے تھی 29,680، اور اب یعنی 29,680، اب یہ بڑھ کے جو ہے وہ 33,390 سویڈش کرون ہو گئی ہے، یعنی 33,390 یہ ہوئی ہے۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ جون میں جو ہے وہ سویڈن کی نئی میڈین سیلری آنی ہے، تو اس میں جو ہے وہ کچھ 100 کا اضافہ یقیناً ہو جائے گا، یہ 34 کے قریب ہو جائے گی، کیونکہ ہر سال یہاں پہ آتی ہے۔ بہرحال پارلیمنٹ نے جناب جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ جب پارلیمنٹ میں جو بل پیش ہوا تو اس میں جو ہے وہ 244 اراکین میں سے صرف 55 اراکین نے مخالفت کی، اور جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت سوشل ڈیموکریٹ ہے اس نے بھی اس بل کی حمایت کی ہے۔ صرف 3 جماعتیں یعنی سینٹر پارٹی اور ملیو پارٹی یعنی گرین پارٹی اور وینسر پارٹی، وہ انہوں نے مخالفت کی ہے، اور سینٹر پارٹی کے جو ترجمان ہیں مائیگریشن کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، اس سے سویڈن کی معیشت کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا۔ اور اس کے علاوہ ازیں جو اسٹاکہولم چیمبر کامرس آف انڈسٹریز ہے اس نے بھی جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ بہرحال یہ اب قانون بن گیا ہے، اطلاق اس سال جون سے جو شروع ہو جائے گا، جو لوگ ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کریں گے ان کے لیے۔ البتہ کچھ ایسے پروفیشنز ہیں جن کو جو ہے وہ اس سے استثناء ہوگا، ایگزمپٹ کیے جائیں گے، اور ان کا فیصلہ مائیگریشن ایجنسی 20 مارچ کو کرے گی۔ تو جب وہ 20 مارچ کو ان کا اعلان کریں گے تو میں آپ کی خدمت میں وہ تفصیلات، یعنی کل وہ کریں گے، وہ تفصیلات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ دوسری جناب اہم آج کی ولاگ کی خبر یہ ہے کہ جو مستقل رہائش کے لیے پہلے حکومت کا منصوبہ تھا کہ کوئی بھی شخص جب پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کرے تو اس کو جو ہے وہ A2 لیول کی سویڈش لینگویج آنی چاہیے تھی، اور یہ منصوبہ تھا کہ 2027 سے اس کو نافذ کیا جائے۔ لیکن اب حکومت نے اس منصوبے کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، یعنی پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اب سویڈش زبان کا ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حکومت ویسے ہی سوچ رہی ہے کہ مستقل رہائش کا سسٹم محدود کر دیا جائے، اور خصوصی
طور پہ جو اسائلم سیکرز ہیں ان کے لیے بند کر دیا جائے. تو اس لیے جو ہے وہ انہوں نے ابھی اس کو جو ہے وہ روک دیا ہے. لیکن یاد رہے کہ سویڈن کی جو سٹیزن شپ ہے، شہریت، اس کے لیے جو ہے وہ سویڈش زبان کا امتحان ہے، وہ ابھی جون میں قانون جب بن جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ نافذ ہوگا، اور اس پہ پھر ڈیٹ بھی آ جائے گی کب سے، اس سال یا اگلے سال سے وہ شروع ہو جائے گا. تیسری جناب اہم اپڈیٹ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک سروے ایک ادارہ ہے انہوں نے کیا، اور انہوں نے بتایا جی کہ سویڈن میں یونیورسٹیاں زیادہ ہیں، یونیورسٹیوں کی تعداد کم ہونی چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہزاروں گریجویٹس وہاں سے فارغ ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ جلدی جاب نہیں ملتے، اور اوسطاً جو یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے ڈگری ہولڈرز ہیں ان کی عمر جو ہے وہ 28 سال کے قریب ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ڈگری لینے کے بعد بھی ان کو مناسب جاب نہیں ملتا. اس کی بجائے جو فنی تعلیم ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، اس کی طرف ان کا کہنا ہے کہ رجحان زیادہ ہونا چاہیے. سویڈن میں اس وقت 18 جو ہے وہ یونیورسٹیز ہیں، اور 50 کے قریب جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم کے ادارے ہیں، جن کو ہوگ اسکول اور آپ کہہ سکتے ہیں، جو یونیورسٹی کالجز لیول کے ہیں. اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سویڈن جیسا ایک ترقی یافتہ ملک اور اس میں بڑی اچھی یونیورسٹیز ہیں، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ یہ یونیورسٹیاں زیادہ ہیں. اور اگر آپ اس کو کمپیئر کریں پاکستان میں کہ ہر ضلع میں ایک ایک دو یونیورسٹی بن گئی ہے، اس پہ پہلے بھی کئی دفعہ بات کی ہے. میری جب ملاقات 2019 میں سویڈش ایمبیسڈر سے ہوئی تھی تو اس نے بھی یہ کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں دڑا دڑ یونیورسٹیاں بناتے جا رہے ہیں، ان یونیورسٹیوں سے جو گریجویٹس فارغ ہوں گے ان کو جابز کہاں ملیں گی. تو دوسری طرف سویڈن دیکھیں، اور یہاں پہ یہ بھی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو سویڈن میں یونیورسٹیاں جن کی انٹرنیشنل رینکنگ بہت نیچے ہے، یا جن کی کہہ لیں پرفارمنس کم ہے، ان کو بند کر دینا چاہیے. تو بہرحال یہ جناب یہاں جو ایک صورتحال تھی اس سے میں نے آپ کو آگاہ کیا. اگلی جناب اہم خبر یہ ہے کہ پچھلے سال 2025 میں تقریباً 40,000 لوگوں کے ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ منسوخ ہوئے، اور یہ تعداد اس سے پچھلے سال کی نسبت 3.2% زیادہ ہے. لائسنس منسوخ ہونے کی زیادہ وجہ تیز رفتاری ہے، ریڈ لائٹ پہ کراس کرنا ہے، یعنی سرخ بتی پہ گاڑی چلا دینا، اور محفوظ فاصلہ نہ رکھنا، یعنی آپ سے جو اگلی گاڑی ہے اس کے درمیان ڈسٹنس نہ رکھنا. بعض لوگ بہت کلوز جو ہے وہ چلاتے ہیں. علاوہ ازیں 6,445 لوگوں کے لائسنس جو ہے وہ نشے کی وجہ سے جو ہے وہ منسوخ ہوئے. اور اس سے پہلے بھی آپ کو ولاگ میں بتایا تھا کہ سویڈش پولیس کے پاس اب ان کی گاڑیوں میں نیا ریڈار سسٹم آ گیا ہے. یہ آپ اس تصویر سے دیکھ سکتے ہیں، وہ ہر طرف کی جو گاڑیاں ان کی رفتار چیک کر سکتے ہیں، موبائل چیک کر سکتے ہیں، سیٹ بیلٹ چیک کر سکتے ہیں. تو اب آپ کو زیادہ محتاط انداز سے چلنا ہے. اور گاڑیوں کے حوالے سے بات یہ ہے کہ سویڈن میں الیکٹرک گاڑیاں خریدنے کے لیے 18 مارچ سے ایک نیا سپورٹ پروگرام شروع کیا گیا ہے، اور اس میں تقریباً 46,800 سویڈش کرون مل سکتے ہیں. لیکن کچھ کیسز میں آپ کو جو ہے وہ 64,800 سویڈش کرون بھی مل سکتے ہیں. یہ خصوصی طور پہ کم آمدنی والے لوگوں کے لیے اور دیہی علاقوں کے لیے جہاں پہ ٹرانسپورٹ وغیرہ اویلیبل نہیں ہے، جو دور دراز لوگ رہتے ہیں ان کو یہ مدد ملے گی. پہلے سب لوگوں کو ملا کرتی تھی تقریباً 4 سال پہلے. اچھا، اس میں تمام گاڑیاں شامل ہیں، نئی گاڑیاں، پرانی گاڑیاں یا لیز والی گاڑیاں. تو اس جو ہے وہ سہولت سے وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس کیٹیگریز میں آتے ہیں. اور جناب اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں اگر آپ پیزا کھانے کے شوقین ہیں تو پیزا کی قیمتیں اب ڈیفرنٹ ہو جائیں گی 1 اپریل سے. وہ یہ ہے کہ اگر ریسٹورنٹ پہ اگر آپ پیزا کھائیں گے تو وہاں پہ ٹیکس جو ہے وہ 12% ہوگا، لیکن اگر آپ ٹیک اوے کرتے ہیں تو پھر ٹیکس جو ہے وہ صرف 6% ہوگا. تو اب ریسٹورنٹ والوں کو بھی 2 قیمتیں وہاں پہ لکھنا پڑیں گی، ٹیک اوے اور وہاں پہ کھانے کی. یعنی اگر ایک پیزا جو ہے وہ 120 کرون کا ہے تو اپریل کے بعد ٹیک اوے میں جو ہے وہ 113 کا ہو جائے گا، لیکن وہاں اگر کھائیں گے تو 120 کا ہو جائے گا. اور اب 2 مختصر خبریں جو ہے وہ ڈنمارک اور ناروے سے بھی. آپ کو پتا ہے کہ ڈنمارک میں 24 مارچ کو انتخابات ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ دونوں بلاکس جو ہیں وہ قریب قریب جا رہے ہیں. اگرچہ جو لیفٹ بلاک ہے، جو ریڈ بلاک ہے، ان کو کچھ برتری حاصل ہے، جو رائٹ ونگ کا جو بلو بلاک ہے. اور علاوہ ازیں جو وہاں پہ وزیر اعظم ہے ان کی مقبولیت بھی تقریباً 21% ہے. تو ڈنمارک کے انتخابات کے حوالے سے ایک تفصیلی ولاگ بہت جلد میں اپنے ڈینش ناظرین کے لیے پیش کروں گا تاکہ وہاں کی صورتحال جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے. اور آخری خبر آج کی یہ کہ ناروے میں جو وہاں کا جو نیشنل پوسٹ آفس تھا، جو لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ سروس جاری رکھی ہے. پہلے یہ تھا کہ ہفتے میں صرف ایک دفعہ جو ہے وہ لیٹر ڈیلیور ہوگا، اور جو ہمارا اسکینڈینیویا کا ملک ہے ڈنمارک، انہوں نے تو یہ سلسلہ ہی بند کر دیا ہے. آپ نے وہ ایک ولاگ میں سنا تھا کہ انہوں نے آخری لیٹر جو ہے وہ ڈیلیور کر دیا. تو یہ جناب آج کا ولاگ تھا.
اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور یہ آپ کو کیسا لگا اس کا اظہار آپ اپنی رائے کا کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔